بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع ذکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذلیل القدر ہستی ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگ کر لیا ہے۔ سارے صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ 39 لوگ جب ایمان لا چکے تھے، 39ویں شخص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ہی گھنٹوں پہلے ایمان لائے تھے۔ ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑے حوصلے کا سبب اور ذریعہ بنا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ ایک شیر تو آپ نے مجھے عطا کر دیا ہے، مجھے دوسرا شیر بھی عطا کر دیجئے، اب آپ کی مرضی، عمر بن خطاب یا پھر عمر بن حسام میں سے جو آپ کو عزیز ہو وہ مجھے دے دیجئے۔ ایک طرف اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے، دوسری طرف حضرت عمر گیج و غضب سے بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، انہوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا، عمر آپ کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، آج میں اسلام کے چراغ کو بجھا کر رہوں گا، میں اس روز کے جھگڑے سے تنگ آ گیا ہوں۔ اس پر ان صاحب نے ان سے کہا، اپنے گھر کی خبر تو لو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ ان صاحب نے جواب دیا، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی اسلام لے آئے ہیں۔ جس پر غصے سے بھرے ہوئے حضرت عمر اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، جس سے ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ حضرت عمر دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگے، جس سے اہل خانہ سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ جناب حضرت عمر نے گرجدار آواز سے کہا، دروازہ کھولو۔ ان کی بہن نے معلم کو چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے حضرت عمر نے کہا، تم صابی ہو گئے ہو، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور بتوں کی وفا کو ترک کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر اپنی بہن کو بے تحاشا مارنے لگے، یہاں تک کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ جس پر فاطمہ بنت خطاب نے حضرت عمر سے کہا، عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، چاہے تم مجھے قتل کر دو لیکن میں اسلام سے نہیں پھروں گی۔ حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کے اندر بجلیاں بھر دی۔ حضرت عمر نے کہا، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو۔ جس پر ان کی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب نے حضرت عمر سے کہا، تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق غسل کرنے لگے۔ وہ اپنے بدن کو دھو رہے تھے اور اللہ ان کے دل کو دھو رہا تھا۔ اتنے میں معلم بھی قرآن مجید لے کر آ جاتے ہیں اور تلاوت شروع ہونے لگتی ہے۔ معلم سورہ طٰہٰ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے 14ویں رات کے محبوب چاند، ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ جسے سن کر حضرت عمر بےتاب ہو گئے اور کہا، عمر کی عمر برباد ہو گئی، مجھے حضور کی چوکھٹ پر لے چلو۔ حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لیے ہیں، بہنوئی ان کے ساتھ ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو صحابہ تشویش کرنے لگے کہ عمر آ رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں لیے ہیں۔ جس پر حضرت حمزہ نے کہا، آنے دو اسے، اگر نیک نیت سے آیا ہے تو اسلام قبول کرے گا، ورنہ یہیں اس کی گردن اس کی تلوار سے کاٹ دیں گے۔ حضرت عمر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ یہی وقت تھا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے اور ان کے لبوں پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدائے اس زور سے گونجی کہ مکہ کی گلیاں گونجنے لگی۔ جس کے بعد حضرت عمر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے کہا، ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دین سچا ہے۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بے شک میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔
حضرت عمر نے کہا تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی، ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کرتے اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر چلتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان چلتے اور یہ قافلہ صحن حرم میں اعلانیہ عبادت کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا۔ حضرت عمر لوگوں کے دروازے پر جاتے اور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے۔ وہ لوگ دوسری خبر کے منتظر تھے کہ عمر بانی اسلام کا چراغ بجھانے گئے ہیں، کوئی خبر لائے ہوں گے۔ لوگ ان سے کہتے آؤ عمر کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عمر فرماتے تم کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو، آؤ مجھ سے بات کرو، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو، کیونکہ میرے عمر کی زباں پر حق اور سچ بولتا ہے اور عمر کے سائے کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک ایک سانس اسلام کے نام وقف کر دی۔ دوستو یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ۔